الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سارے حضرات محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر. جس نے میرے اوپر درود بھیجا ایک مرتبہ. من صلی علیہ واحد، جس نے میرے اوپر ایک بار صلوات بھیجی صلی اللہ علیہ عشر، اس پر اللہ 10 مرتبہ صلوات بھیجی. کیا فائدے کا سودا ہے. میں نے ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، میں نے گناہ گار نے، اور مجھ پہ کون درود بھیج رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا فائدے کا سودا ہے. درود پاک جو ہے یہ محبت کی علامت ہے. اس کو محبت سے ہی پڑھا جانا چاہیے، زبردستی نہیں، دھونس کے ساتھ نہیں، ڈرا دھمکا کے نہیں جیسے ہماری محفل میں کہتے ہیں. نہیں، محبت، یہ سودا محبت کا ہے اور یہ محبت سے ہی ہونا چاہیے. اس لیے حضرات محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رنگین گلاب نام گلزار چاہیے. رنگین گلاب نام گلزار چاہیے. رنگین گلاب نام گلزار چاہیے. طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے. طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے. کعبے کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے مگر کعبے کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے مگر دل کی جبیں کو اونچائے سرکار چاہیے. دل کی، یہ جبیں نہیں کہہ رہا، دل کی جبیں، یہ جبیں کہوں گا تو فتویٰ لگے گا. دل کی جبیں کو پہنچائے سرکار چاہیے. اور گناہگاروں کو
چاہیے مولا تیرا کرم، گناہگاروں کو تو چاہیے مولا تیرا کرم، تیرے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، تیرے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، رنگینی گلاب نہ گلزار چاہیے۔ اللہ کریم جل شانہ کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، اللہ رب العزت آج کے اس مبارک یوم جمعہ کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ آپ سارے حضرات ماشاءاللہ اس مسجد شریف کے نمازی ہیں، میرے محترم اور پیارے جمیل بھائی نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ میں یہاں پہ جمعہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کروں۔ میں سرے راہ جا رہا تھا، میں نے واپس ہونا تھا اسلام آباد کی طرف، وہاں پہ ایک مسجد میں میں امام اور خطیب ہوں، انہوں نے حکم فرمایا تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے امید ہے آپ حضرات میری گفتگو میری گزارشات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ مجھے آپ سے یہی مطلوب ہے، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہیں ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو کوئی بات کرنی آسان ہوگی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کریم نے ایک بڑی بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ کریم نے ایک سنہری آفر دیا، گولڈن آفر دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اگر اس پہ غور کریں نا، اگر اس بات پہ ہم غور کریں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ یاد نہیں ہے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہمیں اللہ کی یاد نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ نہیں بستا۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور بعض مفسرین نے ترجمے کیے اس کے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا، میں دنیا میں تمہارا نام کر دوں گا، دنیا میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ یا اللہ تیرا کیسے ذکر کریں اور کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے ان ذکرتنی فی نفسک، اگر تو مجھے اپنے آپ میں یاد کرے گا، خفیہ طور پہ یاد کرے گا، میرا بندہ اگر مجھے خفیہ یاد کرے ذکرتہ فی نفسی، اللہ کہتا ہے میں بھی اسے خفیہ یاد کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرے، کسی مجلس میں یاد کرے، دو چار بندے اکٹھے ہو کر مجھے یاد کریں، لوگوں کی موجودگی میں میرا بندہ مجھے یاد کرے، تو فرمایا میں پھر اس کا ذکر اپنے پاس مقربین جو ہوتے ہیں ملأ الاعلی، میں اپنے اور فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ریوارڈ دے رہا ہے، ریٹرن دے رہا ہے، آپ کے اور میرے یاد کرنے کا بدلہ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں میں اپنے مالک کو یاد کروں، میری حاجت ہے، میری ضرورت ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس سے 100 کام ہے، مجھے اس سے رزق مانگنا ہے، مجھے بیماریوں کی شفا مانگنا ہے، مجھے اس سے جو ہے وہ اپنی حاجات کی طلب کرنا ہے، مجھے اس سے اولاد نہیں تو اولاد چاہیے، مجھے اگر بیماری ہے تو شفا چاہیے، مجھے تو اس سے حاجت ہے، غرض ہے، میرا تو بنتا ہے کہ میں اس کو یاد کروں۔ لیکن اس اللہ کریم کا یہ کرم دیکھیں، اس اللہ کریم کا یہ فضل دیکھیں
اسے مجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، اسے مجھ سے کوئی ضرورت، میرے سجدے کی اسے حاجت نہیں ہے، میری عبادات و ریاضات کی اسے حاجت نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے میں سجدہ اگر اللہ کو کرتا ہوں یا میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہوں یا کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو یہ سر جھکانا اس سے مجھے تو فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو میری طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی کوئی بڑائی بڑھ جاتی ہے یا اللہ کی کبریائی بڑھ جاتی ہے یا اللہ کے تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کی سلطنت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو میرے سجدے سے فائدہ نہیں ہے، ہاں میرے سجدے سے مجھے فائدہ ہے، میری بندگی سے مجھے فائدہ ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اس میں میرا فائدہ ہے۔ اور دیکھیں اس کریم کا کرم کہ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اسے میرے ساتھ کوئی کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ میں اللہ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میں تو خود قدم قدم پہ اس کا محتاج، سانس سانس میں اس کا محتاج ہوں۔ لیکن دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بدلے میں وہ اللہ جسے ہم سے کوئی کام نہیں وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور یاد بھی کیسے کرتا ہے؟ کس طرح یاد کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں صحیح ترین حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں توجہ فرمائیں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں، اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، میری اور آپ کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے، اس نے ہم سے رزق نہیں لینا، اولاد نہیں مانگنی، حاجات نہیں مانگنی، لیکن کرم دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں، اور فرمایا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 4 ہاتھ آتا ہوں۔ اور آگے فرمایا ومن تقرب الیہ ماشیا تقربت الیہ ہرولۃ، اللہ اکبر۔ فرمایا اور جو بندہ، اب اللہ تعالیٰ اس صفت سے پاک ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، اللہ میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان ربک حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا یرفع الیہ یداہ وَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تیرا رب جو ہے وہ بڑا حیا والا ہے، حیی صفت مشبہ ہے، حیی کریم دونوں صفت مشبہ استعمال فرمائی، ہر وقت ہر گھڑی حیا کرتا ہے اور ہر وقت کرم کرتا ہے، حیی کریم۔ فرمایا تیرا رب حیا والا ہے، تیرا رب کرم کرنے والا ہے، کریم ہے، حیادار ہے، یستحیی من عبدہ، اس کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ جب اذا یرفع الیہ یداہ، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور مالک کی بارگاہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ اکبر، شرم آتی ہے اس مالک کو۔ بالکل ایسے ہی جیسے میرے سے کوئی سوال کرے، کوئی سائل آئے، کوئی سوالی آئے، کوئی مانگت آئے اور وہ سوال کرے، کوئی حاجت جان کرے، اب میں اس کو دوں یا نہ دوں لیکن شرم ضرور آتی ہے، اس کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، چاہے وہ مانگنے والا جو ہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، اسے لوٹاتے ہوئے خالی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حیی کریم ہے، بہت بڑا حیا والا ہے، بہت بڑا کرم والا ہے، بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے اس مالک کو شرم آتی ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ کے ساتھ، ایسے کریم اللہ کے ساتھ جب ہم بے اعتنائی کا ہم اگر اللہ کے ساتھ رویہ رکھیں
تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب کریم، اس کے معاملے میں کس شاہ نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہ ایسا کریم مالک، اور اس کے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا. ایک حکایت نقل کی جاتی ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بھی بڑے بڑے علماء نے نقل کیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور ایسے ہی بڑے مولانا روم رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا جو لوگوں میں معروف تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ بات کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، اس سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ایک علاقے میں رہتے تھے، بڑی شہرت تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، ولی ہے، لوگ دور دور سے ملنے آتے تھے. ایک بندہ ایسے ہی ملنے کے لیے گیا ان کو، اور ان کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرا. تو وہ جو بندہ مہمان تھا اس نے دیکھا کہ یہ جو ولی اللہ ہے یہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، بڑی بنا سنوار کے لمبی نماز پڑھتے ہیں. احسن طریقے سے نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، باقاعدہ آواز آتی ہے، قبول نیز، تیری عبادت، تیری دعائیں، تیری ریاضت قبول نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، مصلی سمیٹتا ہے اور رکھ دیتے ہیں. دوسری رات، تیسری رات، وہ 2-3 راتیں جب گزری نا، تو وہ جو مہمان تھا آیا ہوا ٹھہرا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، لوگوں میں تو معروف ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے، لوگوں میں تو تیری بڑی شہرت ہے کہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا ولی اللہ ہے، اور تیرا حال یہ ہے. تجھ سے بہتر تو ہم ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کم از کم اعلان تو نہیں ہوتا نا کہ تیری عبادت قبول نہیں، تیرے سجدے قبول نہیں، تیری تہجد قبول نہیں، کم از کم اعلان تو نہیں ہوتا. تجھے تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے. یہ تیرا حال ہے. 3 راتیں ہوگی مجھے، میں روزانہ سو رہا ہوں. اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی تجھے 3 راتیں ہو گئی ہیں یہ سنتے ہوئے، یہ آواز سنتے ہوئے، مجھے 40 سال ہو گئے کہ میں ہر روز یہ آواز سن رہا ہوں. 40 سال ہو گئے مجھے. اب اس نے کہا، یہ جو مہمان تھا، اس نے کہا بھائی اللہ کے بندیا، تینوں 40 سال ہو گئے نے، تو پھر یہ کام چھڑ کیوں نہیں دینا؟ پھر تم مارو وضو کرتے ہو، سجدے پڑھو، یہ اتنی مشقت جو اٹھاتے ہو، تجھے حاجت کیا ہے؟ ضرور یہ چھوڑ دو. اس پہ اس نے بڑا جملہ، اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، میں بھی پاگل نہیں ہوں، اور میں چھوڑ دیتا، میں بھی چھوڑ دیتا. یہ خیال میرے بھی ذہن میں کئی بار آیا ہے کہ چھوڑ دیتا ہوں، ہر روز دھتکارا جاتا ہوں، چھوڑ دوں، مجھے بھی یہ خیال آتا ہے. لیکن پھر یہ سوچتا ہوں اگر یہ دروازہ بھی چھوڑ دوں گا تو دروازہ کون سا ہے جس پہ جاؤں گا؟ جاؤں گا کون سے دروازے پہ؟ جب یہ جملہ بولا تو وہاں پر جو ہاتھ میں غیب سے جواب آیا، اس کو پھر شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شعر میں، فارسی شعر میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ اس نے کہا کہ میں چھوڑ تو دوں، مجھے اور دروازہ کوئی نظر نہیں آتا کہ جس دروازے پہ جاؤں. تو پھر غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، قبول است گرچہ ہنر نیستش، کہ جز ما پناہی دیگر نیستش. اللہ نے اعلان فرمایا، غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے جا، تیرے اس جملے کی وجہ سے ہم نے تیری پچھلی بھی قبول کر لی اور آئندہ کی بھی قبول کر لی، اس وجہ سے کہ جب تو نے یہ مان لیا کہ میرے علاوہ تیرے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہے، جب تو نے ہار مان لی تو جا، ہم نے تیری اگلی پچھلی ساری عبادت کو قبول کر لیا، ساری قبول کرنی ہے. وہ اللہ کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا. یہ ایک جملہ جب اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی، اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ بالکل وہی بات جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف منسوب ایک جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ، اے میرے کریم اللہ، میرے علی کے علاوہ اس دنیا میں تیرے بے شمار بندے ہیں، تیرے بہت بندے ہیں دنیا میں، میرے علاوہ تیرے بہت بندے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے علاوہ میرا الہ کوئی نہیں ہے.
میرا تو ایک ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی وہ اللہ جو واحد ہے، جو احد ہے، جو آپ کا میرا رازق اور مالک ہے، اگر میں اس سے بے وفائی کرتا ہوں یا آپ اس سے بے وفائی کرتے ہیں اور بندہ جب اس سے بے وفائی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ کرنا تو بنتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے وہ احسان کرے تو ذرہ دلوں جھکیں 100 واری، کسی کا تیرے اوپر ایک ذرے کا احسان ہو، مہربانی ہو، شفقت ہو، کوئی کبھی مصیبت میں آپ کے کام آیا ہو، جب بھی بندہ آپ کے سامنے آئے، اگر آپ کے اندر انسانیت زندہ ہے، آپ اس کے آگے جھکیں گے، آپ اس کو تھینک یو بولیں گے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کا احسان مانیں گے۔ وہ احسان کرے تو ذرہ، ایک ذرہ احسان ہو، دلوں جھکے 100 واری، جس احسان تیرے سے لکھاں اس کو ہے انکاری، جس مالک کے قدم قدم پہ احسانات ہیں، اور احسان بھی ایسے کہ وہ خالق خود ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو ہم گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایسا مالک جس کے اتنے احسانات ہیں، اگر میں اور آپ اس مالک کے باغی ہوں، اس مالک کے دربار سے ہم راہ فرار اختیار کریں، اس مالک کے باغی ہو جائیں، تو اس سے بڑی، اس سے بڑھ کر دنیا میں نمک حرامی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں اور ہم اپنے مالک کے ساتھ کم از کم ویسا رویہ کو اختیار کریں یار جیسا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اتنا بھی حق نہیں بنتا اللہ کا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کوئی شفقت کریں تو میں اس شفقت کو یاد رکھتا ہوں، اس مہربانی کو یاد رکھتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کروں تو آپ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ جس مالک اتنے احسانات ہیں، جس مالک کے ہمارے اوپر اتنے کرم ہیں، اتنا بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کم رویہ رکھیں جیسا ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ جو اشیاء ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، جو نعمتیں ہمیں رب سے دور کرنے کا سبب ہیں، یہ نعمتیں تو ہمیں رب کے قریب کرنے کا سبب ہونی چاہیے۔ یہ اولاد، یہ مال، یہ عزت جو اللہ نے ہمیں ارشاد عطا فرما رکھی ہے، یہ تو اس کے احسانات ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا باعث بننی چاہیے، جبکہ ہمیں ان چیزوں نے، اسی لیے اللہ کریم رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں یہ باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ مال دیا اللہ تعالیٰ نے، اولاد دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو، مال دے دیا، اولاد دے دی، اب اللہ کو پتا تھا کہ مال اللہ سے غفلت کا باعث بنتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کسی بندے کے پاس مال ہو اور اسے اللہ بھی یاد ہو، بہت مشکل۔ ورنہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا حاجت ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے وہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبیوں پہ زیادہ ایمان لانے والے غربا کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ جنہیں امیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے خدا کی ایڈی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ خود ہی اپنے اندر چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے ہیں۔ نفس ما کم تر فرعون نیست، مولانا روح فرماتے ہیں نفس ما کم تر فرعون نیست آنچ اورا آن ایرا آن نیست۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے نا یہ بھی فرعون سے کوئی کم نہیں ہے، یہ چھوٹا سے فرعون ہے، حسب استطاعت حسب توفیق یہ بھی فرعون ہے۔ تو کہتے ہیں نفس ما کم تر فرعون نیست آنچ اورا آن ایرا آن نیست۔ ہاں وہ فرعون، اس کے پاس بادشاہ تھی، فوجیں تھی، سپاہی تھے، باقاعدہ سلطنت تھی، اس کے پاس وہ سلطنت نہیں ہے، لیکن فرعون سے کم یہ بھی نہیں ہے۔ تو مال جب آتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ بندے کو خدا یاد رہے، ورنہ خدا یاد نہیں رہتا، خدا بھول جاتا، بندے اپنے آپ کو خود کسی حد تک خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ سے غفلت کا باعث نہ بنے، بلکہ یہ نعمتیں تو اللہ، اگر بندے کے اندر ایمان ہو تو جب بندہ دیکھتا ہے مال کو دیکھتا ہے یا اولاد کو دیکھتا ہے، اللہ آٹومیٹکلی یاد آ جاتا ہے یہ کس نے دیے؟ او بھائی آپ سے بڑے بڑے طاقت والے لوگ
جاؤ باہر دیکھو دھکے کھا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، اور کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا کچھ مل رہا ہے کہ گن نہیں سکتے، اور وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں مرتا ہے، روٹی بھی پوری نہیں ہوتی ہے بچوں کی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے آپ سے بڑے طاقت والے ہٹے کٹے دنیا میں پھر رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، پہلوان ہیں، کشتیاں لڑا کرتے تھے، پچھاڑا کرتے تھے بڑے بڑے پہلوانوں، اولاد نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، مال اللہ کی عطا ہے، تو جو مال اور جو اولاد اللہ کی یاد کا باعث بننا چاہیے تھا وہ اللہ سے غفلت کا باعث بن گیا۔ اس لیے اللہ نے باقاعدہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بھی جملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ گاڑ کتنے نہ کر رہا ہے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو اللہ کچھ لوگوں سے مخاطب ہے نا، کچھ لوگوں سے اللہ بات کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون ہے۔ اور بھائی ایمان کا دعویٰ آپ کا نا، میرا دعویٰ نا ایمان کا، تو جب ہمارا دعویٰ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ کہتا ہے تو مخاطب آپ اور میں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور قرآن تجھے تب سمجھ آئے گا اور قرآن تیری حالت تب بدلے گا جب تو یہ سمجھے گا کہ یہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ کہتا ہے تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں پرائیاں گلاں، اللہ پتہ نہیں کن سے گل کر رہا ہے، اللہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے مخاطب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور وہ آپ اور میں، یا تو ہم اس دعوے سے دستبردار ہوں کہ ہم کوئی مومن نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ پتہ نہیں کس سے کلام کر رہا ہے۔ اور جب ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ آخری بات کر کے میرا ٹائم ہونے والا ہے، یہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بہت ساری تعریفات سنی ہیں دنیا کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں تعریف جو مجھے پسند آئی نا وہ مولانا روم رحمہ اللہ کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نکراؤ فردند و زن۔ فرماتے ہیں قماش کہتے ہیں مال کو، دولت کو، جائیداد کو، پیسے کو، نکرا کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو سارا چٹا ہو، سفید ہو، اسے کہتے ہیں نکرا، نکرا گھوڑا۔ یہ اس دور کی سب سے اعلی سواری ہوتی تھی۔ فرزند بیٹے اور زن بیوی، کہتے ہیں کہ چیست دنیا اب خدا غافل بدن، نئے قماشو نکراؤ فرزند و زن۔ آپ کی دولت، آپ کا عالیشان گھر، آپ کے بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا اب خدا غافل بدن، دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اگر آپ کی دنیا، اگر آپ کی دولت، اگر آپ کے اولاد، اگر میری بیوی بچے مجھے خدا سے غافل کیے ہوئے ہیں تو یہ دنیا ہے، اور اگر میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میری جائیداد، میرا گھر یہ مجھے خدا سے غافل نہیں کیے ہوئے تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ اہم دین ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ بھوکے ننگے ہوں، آپ کے پاس کوئی شے نہ ہو، مانگ کے کھاتے پھریں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے مومن کے پاس مال ہو، دولت ہو، اچھا گھر ہو، اچھی رہائش ہو، بچوں کو اچھا کھانا کھلائے، خود اچھا رہے۔ اللہ چاہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، بڑے مارے سے، مریض سے، کپڑے پھٹے پرانے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی تیرے کو کوئی دولت شولت کوئی نہیں، کچھ نہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہے مال ہے۔ اور میں کیسا مال ہے یا رسول اللہ؟ سارے ہر طرح کا مال ہے، درہم دینار ہیں، یعنی پیسے بھی ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہے، سب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن اللہ تعالی یرید ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، تو فرمایا ایسا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اے نہیں سب کچھ ہو جائے آسان میں مرے رہو تے نہ کپڑا چاہیے پاؤ، نہ جتی چاہیے پاؤ، نہ خود اپنی ذات پہ استعمال کرو، نہ بیوی بچوں پہ استعمال کرو۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں جس بندے نے
اپنی دولت اپنی ذات پہ خرچ نہیں کی انہیں اور کسی نے کی دینا ہے؟ جن کا پیسہ ہوتے اپنے کام ہی نہیں آیا، اپنی ذات پہ لا کے راضی نہیں، انہیں کسی کو کی دینا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو استعمال کرو، اللہ یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں اسی سے غافل کر دیں آپ کو۔ یہ آپ کی میری بہت اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے سب کو اللہ کی صحیح معنوں میں یاد نصیب فرمائے۔ گل ایک اور کر دواں، پنجابی کہہ کے بسرا ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ کام کار چھڑ دو۔ اگر نیک لوگ دفتر میں نہیں بیٹھیں گے تو بدماش آ کے بیٹھیں گے، اگر نیک لوگ بازار میں کاروبار نہیں کریں گے تو بدماش آ کے بیٹھیں گے نا پھر۔ اس لیے وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ چاہتا ہے وہ تجارت کریں، وہ دفتروں میں بیٹھیں، وہ ڈی سی ہوں، وہ جج ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، کیونکہ اگر نیک لوگ نہیں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب صاف ہے، نیک لوگ سائڈ پہ ہو گئے، بدماشوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ اللہ چاہتا ہے یہ سارے کام کریں، کیونکہ جب نیک لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور انہیں اللہ یاد ہوگا، پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تھانے دار صاحب بیٹھے ہیں تھانے میں، ظلم نہیں کریں گے، جج صاحب بیٹھے ہیں کرسی پر، ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو اللہ یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا ایمان پر ختمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔